سب سے پہلے آپ کو مبارک اس بات کی کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی راہ پر ہیں۔ آپ اس ویڈیو پر موجود ہیں، جس کا مطلب آپ کی سرچ یوٹیوب پر قرآن سے متعلق ہے، تبھی یوٹیوب نے یہ ویڈیو آپ کو سجیسٹ کی۔ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور مرتے دم تک قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مختصر تفسیر بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاءہم، جاء، آئی، آنا، ہم، ان کے پاس، کتاب، کتاب، من، کی طرف سے، کس کی طرف سے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، اب یہاں ماں کا مطلب دیکھیے، جو ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، جو بھی اور نہیں بھی۔ فقرے کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے۔ معہم، مع، پاس ہونا، کس کے پاس، ہم، ان کے پاس، جو ان کے پاس پہلے سے ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ جب یہ کتاب آئی، وقانو، اور وہ سب تھے، من، سے، قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ سب فتح مانگتے تھے، علی، پر، الذین، جن لوگوں پر، کن لوگوں پر فتح مانگتے تھے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کفر پر تھے ان پر فتح مانگتے تھے، فلما، پس جب، جاءہم، جاء، آنا، ہم، ان کے پاس، آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، عرفہ، پہچان لینا، عرفوا، ان سب نے پہچان لیا، ما، جو، جسے ان سب نے پہچان لیا، کفروا بھی، اس کا پھر انکار کر دیا، بھی، اس سے، کفروا، انکار کر دیا، فلعنت اللہ، پس لعنت اللہ، اللہ کی لعنت۔ اب یہ اللہ کی لعنت اس سے پچھلی آیت پر بھی ہے اور ابھی ایک بار پھر اس آیت میں اللہ دہرا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کس پر ہے لعنت؟ علی، پر، کافرین، کافروں پر، جنہوں نے جھٹلایا، جو سمجھ گئے، جان لیا، پہچان لیا کہ یہ وہی حق کتاب ہے، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَّا مَعَهُمْ۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اس کی مختصر تفسیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی سے اس نبی کے منتظر تھے جس کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی، ان کی کتابوں میں ہیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار پر ان کا غلبہ ہو اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور ان کا آئے دن تک کا کلام یہی ہوتا تھا، اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو ہم پہلے ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر سب سے بڑھ کر آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کو پہچان بھی گئے، ما عرفو، جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں ہی مل گئے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا۔ چچا: کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں پر لعنت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔